بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الولد لوالدہ اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها وامر بثلاثۃ احجار ونہى عن الروث والرمہ ونہى ان یستطیب الرجل بیمینہ۔ یہ ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 347۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، وہی بیت الخلاء کے آداب زیر بحث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میری اور تمہاری مثال وہی ہے جو ایک باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر، اسی طرح وہ لوگ جن کو ہم اپنا معلم یا استاد کہتے ہیں، تو ہمارے دین میں جو مراتب قائم کیے گئے ہیں ان میں وہ بمنزلہ باپ ہے۔ اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو پھر اس کو ایک بدیہی حقیقت میں تبدیل کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ آپ کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو گویا آپ مسلمانوں کے باپ ہیں۔ تو بعض چیزوں کو سمجھانے یا بتانے کے لیے جب آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا میں چھوٹی بات ہے یہ بیان کر رہا ہوں، تو اس موقع پر یہ غالباً آپ نے تمہید میں جملہ کہا کہ میری مثال اور تمہاری مثال باپ اور اولاد کی سی ہے، میرا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے۔ اعلمکم، مجھے تمہیں بعض چیزیں سکھانی ہوتی، بعض چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جو چیزیں بتائیں وہ ہم بہت حد تک دیکھ چکے ہیں، یہاں ذرا ان کو اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم نشیب میں آتے ہو۔ میں عرض کر چکا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ جنگل پھرنے جاتے تھے تو کوئی زیریں جگہ، نیچی جگہ، نشیبی جگہ تلاش کرتے تھے تاکہ وہاں کچھ پردہ سا ہو جائے اور وہ رفع حاجت کر لیں، تو اس سے نشیبی جگہ میں آنا محاورہ بن گیا۔ یعنی لفظی لحاظ سے اتیتم الغائط کا مطلب ہے جب تم نشیبی جگہ آتے ہو۔ اس طرح کی بعض چیزوں کو جو لوگ کسی زبان کے پس منظر میں نہیں سمجھتے، وہ پھر احمقانہ قسم کے استدلالات کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا مرغی ہے، اس پہ تکبیر پڑھنا۔ تو تکبیر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اکبر کر کے، ورد کر کے تسبیح بنا لو اس کے پروں سے، وہ محاورہ ہے ہمارے ہاں۔ اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے۔ یہی تعبیر قرآن نے اختیار کی اور یہ فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے، یا اگر تم نے اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے جو اس طرح زبان کی ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اللہ کا نام ایسے ہی لینا ہے جیسے ہم کھانا کھانے سے لیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا نام لینا ایک باقاعدہ تعبیر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا۔ تو قرآن میں وہ جگہ جگہ آئی ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے، اس کے پس منظر سے واقف ہیں، ان کو ادنا درجے کا کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی تعبیر یہ بھی ہے، اذا اتیتم الغائط، جب تم نشیب میں آؤ۔ نشیب میں آؤ کا اگر کوئی آدمی لغت میں دیکھ کے ترجمہ کرے اور پھر آپ کو بتائے کہ یہ تو اصل میں نیچی زمینوں میں جانے کے آداب بتائے گئے ہیں، تو یہ مطلب ہے رفع حاجت کر کے آؤ۔ یعنی جب تم رفع حاجت کے لیے آؤ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، تو کوشش کیا کرو کہ جب اس طرح باہر پھرنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں کوئی مجبوری نہیں ہوتی، تو اس بات کا لحاظ کر لو کہ نہ قبلے کی طرف پشت ہو اور نہ قبلے کی طرف منہ کرو۔ مشرق مغرب، وہاں چونکہ مشرق مغرب بھی بنتا تھا، شمال جنوب میں پیٹھ یا قبلے کی طرف منہ ہو جاتا تھا، تو آپ نے یہ ادب سکھایا۔ یہ آداب کی چیز، یعنی یہ چیزیں کوئی نہ فرض ہوتی ہیں نہ واجب ہوتی ہیں، اس لیے بعض جگہوں پر جب اس سے مختلف کوئی چیز دیکھیں روایتوں میں بھی، تو اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آداب ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ سکھائے جاتے ہیں،
بعض موقعوں پہ ان کی پابندی کرنا ممکن ہوتا ہے، بعض موقعوں پر مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سے نہیں فرق پڑتا کوئی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ہماری پوری ملت کا مرکز ہے بیت اللہ، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا ہے، وہ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد ہے جس سے دوسری دنیا پیدا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہر جگہ مسلمانوں کو احساس رہے کہ وہ ان کے لیے ادب کی جگہ ہے، تو یہ ادب کا ایک احساس پیدا کرنا اس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا۔ وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ حجار، اور اسی طرح یہ فرمایا کہ جب کہیں باہر جاؤ اور پانی میسر نہ ہو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جو اس وقت کی زندگی تھی اس میں بارہا ایسا ہوتا تھا کہ پانی میسر نہیں تھا، تو پھر تم 3 پتھروں سے، تو اس میں بھی یہ کہا کہ یعنی کم سے کم 3 پتھر ہونے چاہیے، تو ان سے تم صفائی حاصل کر لو۔ وَنَهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، عام طور پر باہر جانوروں کی لید پڑی ہوتی ہے، گوبر پڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے صفائی نہ حاصل کیا کرو، یہ تو گویا ایک غلیظ چیز سے اپنے آپ کو مزید غلیظ بنانا ہے۔ وَنَهَا أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، یہ دیکھیے پھر ایک محاورہ آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ آدمی کو دائیں ہاتھ سے پاکیزگی نہیں حاصل کرنی چاہیے، تو یہاں پر پاکیزگی حاصل کرنے سے مراد طہارت ہے، وہ واضح ہے بالکل۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، استنجا کا لفظ نہیں استعمال کیا، استنجا کے بھی کیا معنی ہیں؟ استنجا کا مطلب ہے غلاظت سے نجات حاصل کرنا، وہ بھی اس سے بنا ہوا ہے، تو الفاظ اسی طرح سے محاورہ بنتے ہیں، روزمرہ بنتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لغت سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو ان کو اس زبان کے واقف لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وعن عائشہ قالت کانا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجملہ لطہورہ وطعامہ وکانت یدہ الجسرى لحلائہ وما کان من اذی، یہ ابو داود کی روایت ہے، سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، یہاں اس کا رقم ہے 348۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں میں یہ فرق روا رکھتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے آپ وضو کرتے تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، یعنی دایاں ہاتھ پاکیزہ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور عام طور پر بیت الخلاء میں صفائی حاصل کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، تاکہ دونوں کے بارے میں ایک احساس رہے۔ ویسے دونوں ہاتھ آپ نے دھو لیے، لیکن ایک باطنی احساس رہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ کھانے کے لیے ہے یا یہ اچھے کام کرنے کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ وما کان من اذی، اور بھی کوئی ایسی چیز ہو جس سے آدمی کو کچھ کراہت محسوس ہوتی ہے اور پکڑنا پڑے کسی کو یا کوئی چیز ہاتھ میں لینی پڑے، تو آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ گویا انہوں نے ایک عمومی رویہ بتایا، اس میں دائیں ہاتھ کا اچھے کاموں کے لیے انتخاب، دائیں ہاتھ پر توجہ رکھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں کا لحاظ کرنا تمام کاموں میں، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ تم ہر وقت اس کا ذہن میں خیال رکھو، قیامت میں اٹھو گے تو تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہاں جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔